ریلیکس، یہ بالکل کسی ورزش کے جیسا ہوگا جو تھوڑی مشکل رہے گی، پر اس کا فائدہ تمہیں ضرور پہنچے گا۔ روحام اسے سمجھانے لگا، جبکہ حور کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ چلو، بدلہ لینا ہے تو صحیح طریقے سے لو۔ کیا کل میں نے تمہیں یوں آسانی سے چھوڑ دیا تھا؟ روحام جو الٹا حور کو بھڑکانے لگا۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ اینڈ ملیشا ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سائم، تمہیں تو ضروری کام نہیں تھا؟ پہلے تو تم آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں نے سہیل سے کہا تھا کہ وہ تمہیں نہ لے کر آئے۔ روحام سائم کو مخاطب کرنے لگا، جس کا سارا دھیان اس کی بیوی پر ہی تھا۔ یار، ایک تو تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا کہ تمہاری بیوی بیمار ہے، جبکہ وہ تو بالکل صحیح ہے۔ ویسے اگر بیوی اتنی خوبصورت ہوگی تو انسان سب کی نظروں سے چھپائے گا ہی۔ سائم کی باتیں حور کو بھی پسند نہیں آ رہی تھیں، مگر وہ صرف روحام کو برا محسوس کروانے کے لیے اس کی فضول کی تعریفوں پر بھی ہنسے جائے۔ کیا کروں، بس اللہ کا کرم ہے مجھ پر جو اتنے حسن سے مجھے نواز دیا۔ آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ آج تو اچھے سے خاطرداری کیے بغیر میں کسی کو جانے نہیں دوں گی، چاہے پھر رات ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جان بوجھ کے وہ روحام کو سنا رہی تھی۔ جی جی، جا بھی کون رہا ہے، ہم تو یہیں پر ہی ہیں۔ اب سائم کا تو من ہی لگ گیا تھا اس جگہ۔ حور کچن میں چلی گئی۔ جب سائم روحام کے پاس بیٹھتا، یار اتنی خوبصورت بھابھی کہاں سے مل گئی تمہیں؟ ان کی کوئی بہن وغیرہ ہے؟ میری بات کروا دو ان سے، مجھے تو انہیں ہی اپنی سالی صاحبہ بنانا ہے۔ اس کا کوئی نہیں ہے، اور کیا بولے جا رہے ہو؟ جب اتنی لڑکیوں کو اپنے پیچھے گھما رہے ہو، بنا لو انہی میں سے کسی کو اپنی بیوی۔ روحام برے طریقے سے اسے جواب دے گیا، چونکہ بار بار حور کا ذکر ہی کسی اور کی زبان پر اسے چڑ دلوا رہا تھا۔ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو اتنی خوبصورت مال کو ہڑپ لیا۔ سائم کی زبان دیکھ روحام اس کا گریبان پکڑتا۔ کیا کہا تو نے؟ بیوی ہے وہ میری، اس کے بارے میں ایسے لفظ بھی میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم لوگوں کو یہاں بلایا چونکہ تم سبھی خاص ہو میرے لیے، دوست ہو میرے، لیکن میں اس لحاظ کو بھولنے میں دیری نہیں کروں گا۔ برے طریقے سے روحام اسے دھکا دیے گرا گیا۔ یار بس کر دے، مذاق کر رہا تھا وہ، جانتے تو ہو تم اس کی فطرت۔ لڑ کیوں رہے ہو؟ سہیل ان دونوں کو سنبھالنے لگا۔ ایک لڑکی کے لیے تم ایسے کرو گے ہمارے ساتھ؟ سائم واپس سے کھڑے ہوئے بولا۔ ہاں، چونکہ وہ لڑکی میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جو کب سے تم بار بار اسے دیکھے جا رہے ہو، دوبارہ دیکھنے کی ہمت مت کرنا، چونکہ میرے علاوہ کسی اور کا اسے توجہ دینا مجھے پسند نہیں۔ روحام ایسا ہی تھا، جو دل میں ہوتا صاف منہ پر کہہ دیتا، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا۔ وہ اس متعلق بعد میں سوچتا تھا۔ اچھا بس کرو یار، کیوں ماحول خراب کر رہے ہو؟ پلیز سہیل، کب سے ان دونوں کو سمجھایا جا رہا تھا۔ کھانا لگوا رہی ہوں میں، آپ سب آ جائیں۔ حور کچن سے باہر نکلے، انہیں ڈائننگ روم میں چلنے کا کہنے لگی۔ سائم جو چھوٹی سی چھوٹی بات پر ناراض ہو جایا کرتا تھا، آج روحام کی بے عزتی کرنے پر بھی وہ نہیں گیا، بلکہ وہیں پر ہی رکا رہا۔ کھانا کھاتے وقت بھی وہ بار بار حور کی ہی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور یہ بات روحام نوٹ بھی کیے جا رہا تھا۔ اچھا پھر چلتے ہیں ہم، سہیل نے اجازت مانگی۔ روحام تو اب سے یہی چاہتا تھا، وہ تو الوداع کہتا ملنے بھی لگا، جب حور بیچ میں ٹوکتی۔ اتنی جلدی کیسے؟ ابھی رکیں، باتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ روحام کی ہر بات کا الٹ جو کرنا تھا اس نے۔ نہیں، پھر کبھی آ جائیں گے، سہیل کی بیوی فوراً سے بول پڑی۔ پھر کبھی کا کیا پتہ، اب جو پل ہے انہیں انجوائے کر لیتے ہیں۔ وہ سب کو بٹھا گئی۔ شام ہو گئی اور حور ان سب کو لیے بیٹھی تھی۔ روحام بار بار گھڑی کی جانب دیکھتا، انتظار کر رہا تھا کہ کب سب جائیں گے۔ جب سائم کھڑا ہوئے، میں لے کر آؤں سب کے لیے؟ بھابھی آپ کو اعتراض تو نہیں؟ سن کر حور تھوڑا جھجک گئی۔ وہ ایسی چیزوں کو برا سمجھتی تھی، پینا تو دور کی بات ہے۔ حور ایسی چیزوں سے دور رہتی ہے، اسے یہ نہیں پسند۔ روحام فوراً سے جواب دے گیا، نہیں میں پیوں گی، جب سب راضی ہیں پھر میں کیوں انکار کروں؟ وہ لڑکی روحام کو ہر جگہ غلط ثابت کر رہی تھی۔ میں ابھی لے کر آیا، سب کو پسند ہے میرے ہاتھ کی بنی
چونکہ اس میں تھوڑا اسپیشل تڑکا شامل کرتا ہوں میں، جس کی ریسیپی صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ سائم فوراً سے چلا گیا جہاں بے حد قیمتی موجود تھی جو روحام نے خود کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ بہت چیز سمجھتا ہے نا روحام، خود کو اپنی بیوی کے معاملے میں بڑا حساس ہے۔ مجھے منع کیا کہ میں اس کی بیوی کو دیکھوں بھی نہ، تو اب میں اسے دیکھوں گا بھی، چھوؤں گا بھی، اور وہ کچھ نہیں کہے گا۔ بھابھی جی تو ویسے ہی مجھ پر فدا ہو چکی ہیں، بس اپنے شوہر کو تھوڑا ڈر ہے۔ انہیں جو دوستی بھول بیٹھا، ایک دوستی کے چکر میں، ایک لڑکی کے چکر میں سب کے لیے بنائے سائم روحام کے گلاس میں گولیاں ڈال گیا۔ شاید وہ نشے کی دوا تھی جو سائم خود بھی کھاتا رہتا تھا، اور اب روحام کے گلاس میں بھی اسے شامل کر گیا، جس سے روحام ہوش کھو بیٹھے اور وہ حور کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے۔ ٹرے اٹھائے وہ باہر چلا آیا، چہرے پر مسکراہٹ تھی اس کے۔ سب کو اس نے گلاس خود پکڑائے، چونکہ روحام کو اس کے والا گلاس جو دینا تھا اس نے۔ حور اس گلاس میں موجود مشروب کو دیکھ تھوڑا سا گھبرانے لگی، چونکہ یہ چیز وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، پیے نا؟ سائم حور کو پریشان دیکھ پینے کا کہنے لگا۔ جب اپنی آنکھوں کو بند کرتی وہ ایک ہی گھونٹ میں گلاس ختم کر گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کڑوی ہوگی، مگر وہ تو جوس کے جیسی بہت لذیذ تھی۔ روحام اپنی بیوی کو دیکھ حیران ہوئے جائے کہ وہ اسے معصوم بیوقوف سمجھتا تھا، پر یہ تو ہر کام ہی کرنا جانتی ہے۔ روحام تم بھی پیو نا، سائم منہ ہی منہ میں اپنی ہنسی کو دبائے جائے۔ سائم ایک اور گلاس بنا کر دو نا۔ سہیل نے سائم سے اور ڈرنک مانگی۔ جب وہ لینے چلا گیا، روحام منہ کے ساتھ گلاس کو لگانے ہی والا تھا جب حور اس کے ہاتھ سے وہ گلاس چھینتی اپنے منہ کے ساتھ لگائے پی گئی۔ بہت ٹیسٹی ہے، وہ تو جیسے دیوانی ہو چکی تھی اس نئے سواد کی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شاید تمہیں اس کے نقصان کا نہیں پتہ، جب سر چکرائے گا تب تمہیں سمجھ آئے گا۔ اب چلو بہت ہو گیا، اپنے اپنے گھر جا کر پینا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ روحام حور کو اٹھانے لگا۔ نہیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی تو دوستوں کی باتیں شروع ہوئی ہیں، آپ چپ چاپ سے بیٹھ جائیں، مجھے باتیں کرنے دیں۔ حور کے سر پر مدہوشی طاری ہونے لگی تھی، ایک تو ڈرنک کا اثر، اوپر سے جو دوا حور کے گلاس میں سائم نے شامل کی تھی وہ بھی تو حور ہی پی گئی، اور اسی پر وہ اثر کرے گی۔ یہ تمہارے لیے میرے دوست ہیں تو تم انہیں جانتی بھی نہیں ہو۔ اب چلو کمرے میں۔ روحام ڈر رہا تھا کہ کہیں نشے میں حور ڈرامہ کرنا شروع نہ کر دے، جب سچ بتانا شروع نہ کر دے۔ کیا ہو گیا روحام، جب بھابھی رکنا چاہتی ہیں تو رکنے دو نا۔ سائم تو خود چاہتا تھا کہ وہ رک جائیں، ابھی اسے کون سا معلوم تھا کہ روحام نے تو کچھ پیا ہی نہیں۔ رات ہو چکی ہے، سب کو اپنے اپنے گھر جانا چاہیے۔ روحام نے دو لفظوں میں ہی انہیں جانے کا کہہ دیا۔ روحام تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کس انداز سے ہم سے بات کر رہے ہو؟ یہ مت بھولو تم آج جو کچھ اس مقام پر پہنچے ہو ہماری ہی وجہ سے پہنچے ہو۔ سائم جو پرانی باتوں کے طعنے دینا شروع ہو گیا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنی محنت کی وجہ سے ہوں، تم سب تو بس ایک ذریعہ بنے تھے، اور ویسے بھی جو تم سب اس وقت ہو میری وجہ سے ہو۔ اگر میرا ہاتھ تم سب پر سے اٹھ جائے تو تمہاری کوئی حیثیت بھی نہ رہے۔ روحام کسی کی بھی بات برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ چل سائم، بات کیوں زیادہ بڑھایا جا رہا ہے؟ سہیل اسے جہاں سے لے جانے لگا۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ 2 ٹکے کی لڑکی کیا مل گئی، خود کو نہ جانے سمجھنے کیا لگا؟ یہ جیسے کہ کوئی شہزادی کو پا لیا ہو، یا تو یہ لڑکی خود اس قسم کی ہے جو ایسے برے انسان سے شادی کر لے، یا پھر وہ اس کی سچائی جانتی ہی نہیں، ورنہ کوئی بھی شریف لڑکی ایسے انسان کو منہ بھی نہ لگائے۔ سائم جو 1000 باتیں روحام کی پیٹھ پیچھے سنائی جا رہا تھا۔ بس کر دو سائم، جو بھی ہے روحام کے لیے وہ لڑکی بہت عزیز ہے، اگر تم اس کے متعلق غلط بولو گے تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ روحام کے غصے سے تو تم واقف ہی ہوگے، سہیل اسے سمجھا رہا تھا۔ غصہ سچ میں دیکھ لیتا ہوں، مجھ سے دشمنی اس کے لیے بھاری پڑے گی۔ جس لڑکی کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے اسے تو اس کی زندگی سے نکالتا ہوں میں۔ سائم جو خواہ خواہ کی دشمنی رکھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے خطرناک دشمن دوست ہی تو بنتے ہیں، چونکہ وہ آپ کے بارے میں ہر ایک بات اچھے طریقے سے جانتے ہوتے ہیں۔ چھوڑو مجھے، تمہاری پرابلم کیا ہے؟ مجھے خوش کیوں نہیں رہنے دیتے؟ میں باہر مہمانوں سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے ابھی مجھے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں۔ حور روحام کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی پھر سے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب روحام اسے روکتا، وہ جا چکے ہیں، اور تم ایسی حرکتیں کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟
کیا ایسے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میرے اندر تمہارے لیے محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ اگر تمہاری سوچ یہی ہے تو تم واقعی میں ابھی بچی ہو۔ دروازے کو لاک کیے روحام حور کی غلط فہمی دور کر گیا۔ میں بچی نہیں ہوں، 20 سال کی ہوں میں۔ انگلی دکھائے حور روحام کو ڈانٹنے لگی۔ 20 سال کی ہو پر تمہاری سوچ 10 سال کی بچی کے جتنی ہے۔ روحام پھر سے وہی بات کہہ گیا جب حور اس کے گریبان کو پکڑتی۔ کہا نا مجھے بچی کہنا بند کرو، تم ہوگے چھوٹے بچے، چھوٹے مونچھوں والے بچے۔ حور خود کی بات پر خود ہی کہہ کر گائیں ہنسنا شروع ہو گئے، مگر سر اس کا اتنی زور سے چکرانے لگا تھا کہ پاؤں لڑکھڑاتے اسے نیچے گرانے لگے، مگر روحام جلدی سے اسے پکڑے گرنے سے بچا گیا۔ آرام سے، تم چلو اور آرام کرو، کام تو بڑے بڑے کرنے کے شوق ہیں مجھے، 2 گھونٹ بھی برداشت نہیں ہو پا رہے۔ روحام خود انجان تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ بس اثر طاری ہے حور پر۔ مجھے آرام نہیں کرنا، بلکہ آج اس وقت میں بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں، من کر رہا ہے کہ اڑ جاؤں، ساری ٹینشن میری بھاگ گئی ہے، سب اچھا اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ گول گول گھومتی حور مسکرائے جائے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر سے روحام اسے بٹھانے لگا، مگر حور اپنے ہاتھ کو چھڑواتی۔ کہا نا مجھے کہیں بیٹھنا نہیں ہے، تم بیٹھو، تم آرام کرو، ویسے بھی تم تو سکون میں ہی ہو، جو چاہا وہ ہمیشہ تمہیں ملتا رہا، میری طرح تھوڑی بچپن میں ماں باپ کا پیار نصیب نہیں ہوا، اور اب میرا بس ایک ہی خواب تھا، وہ بھی پورا نہ ہو سکا، چونکہ تم نے جو مجھے قید کر لیا ہے یہ شیشے کے پنجرے میں۔ مجھے یہ دولت آسائشیں نہیں چاہیے، مجھے بس اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ حور آج اپنے من کی بات باہر نکال رہی تھی، جو ہمیشہ سب سے چھپائی تھی اس نے۔ بے شک ماہی نے اپنی بہن کا بہت خیال رکھا، اسے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی، پر پھر بھی وہ حصہ کبھی بھر نہیں سکی جس کی ضرورت ہر بچے کو ہوتی ہے۔ تم قید نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتی ہو، پر صرف میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو، میں تمہارے ہر خواب کو پورا کروں گا، تمہاری ہر خواہش کو حقیقت بناؤں گا، بس ان سب کے بدلے مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ روحام کو صرف حور چاہیے تھی، جبکہ حور کی خواہشات بہت سی تھیں۔ میں نہیں کر سکتی تم سے محبت جسے میں جانتی ہی نہیں ہوں، پھر ایسے کیسے محبت کر لوں؟ ہاں، جب پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تو اچھے لگے تم مجھے، اور تمہاری وہ دکھ کی کہانی بھی مجھے پسند آئی، پر تمہارے لوگوں کی جان لینا مجھے تم سے نفرت کروا گیا۔ میں ایک بے رحم انسان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی۔ حور کو روحام کے ہونے سے اعتراض تھا۔ اکیلا میں بھی ہوں، نہ جانے کیا کچھ برداشت کرنا پڑا مجھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ ہر انسان پیدائشی بے رحم تو نہیں ہوتا نا، وقت اور حالات انہیں ایسا بنانے پر مجبور کر جاتے ہیں۔ تم شکر ادا کرو کہ تمہاری بہن تھی تمہیں سنبھالنے کے لیے، پر میرے پاس تو کوئی نہیں تھا، نہ ہی جو میرا سہارا بن پاتا۔ ہر انسان کی کمزوری اور ضرورت صرف پیسہ ہی ہے، اور میں نے اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز ہر ایک کام کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی لڑکی مجھے اتنی عزیز ہو جائے گی۔ میری زندگی کا مقصد تو صرف پیسہ کمانا ہی تھا، پر تم سے ملنے کے بعد میرے مقصد بھی بدل گئے، اور زندگی کو جینے کا انداز بھی۔ ایک برے انسان کو سدھارنے کا ہنر محبت رکھتی ہے، اور اگر تم اس نیک کام کو کرنا چاہو تو کسی بنچارے کو سہارا مل جائے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی، اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں بھی بچ جائیں گی۔ اس وقت حور ہوش میں نہیں تھی، پر روحام کی باتیں وہ سنجیدگی سے سن پا رہی تھی، جیسے کہ اس پر اثر کر رہی ہوں وہ باتیں۔ کیا تم اپناؤ گی مجھے؟ کیا مجھ سے محبت کرنے کا حوصلہ کر سکتی ہو؟ روحام اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑے ایک مرتبہ پھر سے پوچھنے لگا۔ جب حور اپنی پلکوں کی جھالر اوپر اٹھائے روحام کو امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً سے پیچھے ہٹتی۔ یہ اتنی گرمی کیوں ہو رہی ہے؟ ارے پلیز اے سی چلا دو، ایسے لگ رہا ہے جیسے تندور میں جا کر بیٹھ گئی ہوں میں۔ وہ بات کو ہی پھیر گئی۔ گرمی تو نہیں ہے؟ روحام کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، جبکہ حور کے چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ اے سی کو چلائے روحام اسے پوچھنے لگا کہ اب اسے کیسا لگ رہا ہے۔ ابھی بھی گرمی ہے، حور اپنی پکڑے تیز تیز سانس لیتی بولی۔ میں ابھی ٹھنڈ کر دیتا ہوں۔ حور کے قریب جائے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے پسینے کو کی بوندوں پر آہستہ آہستہ سے پھونک مارتا سکھانے لگا۔
روحام ملک کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے اندر جاتے محسوس کرتے حور نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کو اتار دو، روحام نے اس کے فائدے کی بات کی کہ شاید اسے گرمی لگنا بند ہو جائے۔ میں کیسے؟ حور تھوڑا جھجک گئی۔ میں مدد کر دوں؟ روحام خود اس کی پکڑتا مدد کرنے کو کہنے لگا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ حور نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا مگر اپنے وجود پر بہرے پسینے سے تنگ آتی حور خود ہی اپنی اتار گئی جو اس کے پر موجود تھی، جو روحام ملک سے نظروں سے محفوظ تھے۔ اس کی وجہ سے اچانک سے اپنی بیگم کی حرکت پر روحام کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ رکھ گیا جیسے کہ دل باہر نکل کر گر جائے گا، مگر حور تو جیسے مدہوشی کے عالم میں اس کی ایسی پھنس گئی۔ وہ کیا کر رہی ہے اس سے سوچا ہی نہیں جا پا رہا تھا۔ حور اتارتی روحام کا دل بند کرنے کو تھی، صرف پہناوے ہی اس کی خاص مقامات کو روحام سے بچائے ہوئے تھے۔ ویسے تو حور نے ہر پردہ ہی پھینک دیا تھا، اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ روحام کے پاس سے گزرتی بستر کی جانب جانے لگی مگر لڑکھڑاتے پاؤں کی وجہ سے وہ روحام کے ساتھ ٹکرا گئی۔ روحام تو پہلے ہی ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے حور کے ٹکرانے پر وہ پیچھے بستر پر گر گیا اور حور اس کے اوپر آ گئی۔ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ روحام کے تھپڑ لگاتی وہ اس حرکت کا قصوروار روحام کو ٹھہرانے لگی۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ روحام خود کی بے گناہی کا ثبوت دینے لگا پر حور اس کے اپنی انگلی کو رکھے۔ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آپ نے میرے ساتھ جو کل کیا من کر رہا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ میں کروں۔ آپ کے دونوں ہاتھوں کو یوں باندھ کر آپ کی عزت کو تار تار کر دوں۔ حور جو کچھ بھی بولے جا رہی تھی تو کر دو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ لے لو بدلہ۔ روحام جانتا تھا بدلہ وہ لے بھی لے فائدہ تو روحام کا ہی ہونے والا ہے۔ آپ کو فرق نہیں پڑ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ چلائیں گے آپ، بہت تکلیف سے روئیں گے بھی جیسے میں کر روئی تھی۔ حور نے اسے یاد کروایا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں۔ روحام کو سب منظور تھا۔ آپ کسی کے قابل نہیں رہیں گے۔ حور جو جبڑے سے دبوچے اسے ایک آخری مرتبہ سمجھانے لگی۔ تمہارے قابل تو رہ جاؤں گا نا، مجھے کسی اور کے قابل رہنے بھی نہیں دینا۔ روحام کو تو بس حور سے مطلب تھا، نہ کوئی اس سے بہتر اسے چاہیے تھا اور نہ ہی اس کے جیسی۔ ٹھیک ہے پھر رکے۔ وہ تلاش کرنے لگی جسے اس کے ہاتھوں کو باندھ سکے۔ میری لے لو۔ روحام نے خود اسے یاد کروایا۔ وہ اس کی کھولتی روحام کے دونوں ہاتھوں کو بالکل ویسے ہی اس کے سر سے اوپر کی جانب کیے باندھنے لگی مگر وہ ایسے باندھ رہی تھی کہ ایک سیکنڈ میں روحام کھول لے، مگر اسے فی الحال وہ ناٹک کرنے لگا۔ چلو اب آگے بڑھو، ان کو بھی اتار دو۔ روحام نے خود اسے یاد کروایا۔ او ہاں، وہ بالکل کل جو کچھ روحام اس کے ساتھ کر رہا تھا ویسے ہی کیے جائے۔ ہوش میں نہ ہونا اس کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہونے والا تھا۔ حور کا اثر روحام کے دل و دماغ اور وجود پر گہرا اثر ڈال رہا تھا جسے حور اچھے طریقے سے دیکھ پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حور تھوڑا سوچ پاتی کہ اگر اس نے ایسا ویسا کچھ کر دیا تو روحام کا فائدہ اور اس کا نقصان ہوگا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، میرے تو بالکل بھی مت بیٹھنا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ روحام نے جان بوجھ کے پھر سے وہی بات کر دی جس کا الٹ حور کرے گی۔ سچ میں اچانک سے حور کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ اپنی پھیلاتی ہوئی روحام کے ہاتھوں کو رکھتی اس کے بیٹھ گئی مگر اچانک سے روحام کو اپنی روح میں اتارنا اس کی سسکی بلند کروا گیا۔ وہی کتنا ہی سکون روحام ملک کو پہنچا تھا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ حور اٹھنے لگی۔ ریلیکس، یہ بالکل کسی ورزش کے جیسا ہوگا جو تھوڑی مشکل رہے گی پر اس کا فائدہ تمہیں ضرور پہنچے گا۔ روحام اسے سمجھانے لگا جبکہ حور کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ چلو بدلہ لینا ہے تو صحیح طریقے سے لو۔ کیا کل میں نے تمہیں یوں آسانی سے چھوڑ دیا تھا؟ روحام جو الٹا حور کو بھڑکانے لگا۔ ایک تو ویسے ہی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہیں اب اس شخص کے بھڑکانے پر وہ اٹھک بیٹھک کرنے لگی۔ وہ بھی اس ورزش کے جیسے ہی سمجھ رہی تھی پر یقیناً صبح حور کو سمجھ آ جائے گا کہ اصل میں عزت تار تار ہوئی کس کی ہے۔ روحام جس کے ہاتھ پہلے بھی بندھے نہیں ہوئے تھے وہ صرف ناٹک کر رہا تھا، تبھی خود اپنے ہاتھوں کو چھڑواتا وہ حور کا ساتھ دینے لگا۔
جہاں حور اور روحام قریب ہو رہے تھے وہیں سائم ان کی زندگی میں مشکلات لانے والا تھا۔ پتہ کیا کہاں سے ہے وہ؟ روحام کا ہی گارڈ سائم کا خبری تھا جو چند پیسوں کی خاطر اسے حور کے بارے میں سب کچھ سچ بتا رہا تھا۔ سر وہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے، ایک بہن ہے جو شاید اس سے نہیں ملتی۔ روحام سر نے اس سے دھوکے میں شادی کی۔ سلطان اور ان کا کچھ تو مسئلہ تھا، وہ زیادہ تو نہیں مجھے پتا، پر جلد ہی پتہ لگوا لوں گا۔ لیکن اس لڑکی نے تو بھاگنے کی بھی کوشش کی ہے، جسے ناکام روحام سر نے بنا دیا۔ سائم کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لے لی، چونکہ وہ جتنا مشکل سمجھ رہا تھا یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہونے والا تھا۔ حور تو پہلے سے ہی روحام کو پسند نہیں کرتی، پھر تو اور بھی زیادہ آسانی سے وہ روحام کو چھوڑ دے گی۔ السلام علیکم میرے شہزادیوں، یہ رہا ہمارے پیارے سے ناول کا تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ بہت سارا پیار دکھائیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، چونکہ اس کے بعد ہمارا پیارا ناول انتقام جنون شروع ہونے والا ہے، اور مجھے نشہ ہے تیری عاشقی کا ناول بھی میں دینا چاہتی ہوں، پر میری پریاں اس ناول پر اپنی محبت بالکل نہیں دکھاتی، جبکہ اسے لکھتے ہوئے مجھے بہت 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 محنت لگتی ہے۔ آپ پچھلے ایپیسوڈ کو پیار دکھائیں تاکہ مجھ میں زیادہ محنت کرنے کی ہمت آ سکے۔ باقی لو یو میری جانس۔